کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والے تمام ریکارڈز اور معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی اس شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز کا ریکارڈ کھنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معلومات چیک کرتا رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ اگر خدا کے پاس موجود تھا تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہ دے سکتے تھے۔ CIA کے شدید آپریشنز سے لے کر گرل فرینڈ اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ کوئی ایسی چیز نہیں نکال سکتے تھے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اسی مقصد پر کام کرتی رہی تھی، یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سرشار محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا بری حرکت عمل نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی وہ لسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی، اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ اور دوسرے بورڈ سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی اس کے شجرہ نسب اور اس تصویر پر رکا ہوا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم بجلی سا جھٹکا لگا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سال یہ کہاں تھا؟ کمپیوٹر پر بیٹھے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں۔ اس شخص کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔ آخر کار ہمیں کچھ مل ہی گیا۔ اس آدمی نے بے اختیار سیٹی بجاتے ہوئے کہا، انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روداد تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، سوال و جواب کے لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں، لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی کو بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پر کھڑی تھی، نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنا چاہتی تھی، نہ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔
اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی، یہ سب کچھ کرتی، اگر اسے یقین ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی چیز کو پالنے لگا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ آبلہ پا تھی۔ وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف وہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے اب وہ ساری زندگی نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جیسے کوئی الاؤ جو اس کو اندر سے سلگھا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مغرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈ میں طے کر لیا تھا۔ چند سیکنڈز؟ شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی کم وقت تھا، جس میں وہ اس احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی۔ اور یہاں وہ اس کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی، اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پر لادا تھا۔ زندگی کسی کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں تھی، کسی کو پتہ ہوتا تو وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا سیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی، اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی، یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ کہیں کی نہیں تھی، اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اپنا نہیں سکتی تھی۔ انتظار لمبا ہو گیا تھا۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے آنے والی شے پاؤں کی زنجیر بننے والی ہو یا پھر گلے کا ہار، سر کا تاج بن کر سجنا ہو، اس نے پاؤں کی جوتی، انتظار ہمیشہ لمبا ہی لگتا ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سوال کا۔ اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا؟ گرینڈ حیات ہوٹل کا پال روم اس وقت سکرپ نیشنل اسپیلنگ بی کے 92 ملبے کے فائنل میں پہنچنے والے فریقین سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں، اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کچا کچ بھرا ہونے کے باوجود ایسا خاموش تھا کہ کوئی سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکے۔ وہ دو افراد جو فائنل میں پہنچے تھے،
ان کے درمیان 14واں راؤنڈ کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنے لفظ کے حجے کرنے کے لیے اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس ہال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے لفظ کو دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈ میں سے ایک تھا لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ترکی کا لفظ ہو سکتا تھا۔ 9 سالہ